جب خدا کسی کو نوازتا ہے تو یہ ماضی کا حصہ ہوتا ہے۔ تم نے جو کچھ فردوس یا جنتوں میں خدا کی طرف سے کہا ہے وہ بیجوں کی طرح ہے اور وہ زمین پر بھی اگیں گے۔ طاقتور درخت اگیں گے جو پھل دیں گے۔ یہ پھل خدا کی محبت ہوں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طرح زمین پر خدا کی بادشاہت کام ہوگی۔ خدا ہر اس شخص کو دفن کر دے گا جو اس تعلیم کے خلاف کھڑا ہوگا جو تم اس کی طرف سے لائے ہو۔ خدا وہ فردوس کا ستارہ ہے۔ جو کوئی خدا کی تعلیم کے خلاف جدوجہد کرے گا وہ اپنی روشنی کھو دے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نبی، نجات دہندہ، مسیح یا کسی بھی مخلوق کی اعلیٰ ہستی ہو۔ بس تم وہ کچھ بتاتے جاؤ جو تم خدا کے بارے میں جانتے ہو اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے۔ یہ تمہیں بہت خاص بناتا ہے اور یہ زمینی لوگوں اور تمام تاریک جہانوں اور جہنموں کے لیے نجات کی چابی ہے۔ تم جنت اور فردوس کے تمام جہانوں کے لیے تحفہ ہو۔ ہم بھی خدا کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ بہت خاص اور قیمتی چیز کا اشتراک کیا ہے۔ فردوس اور جنتوں کی تمام مخلوقات ہمیشہ ایک ایسی ہستی کی تلاش میں رہتی ہیں جس میں خدا اپنا گھر پا سکے۔ میں نے کہا، زمین کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب میں اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو ان کے نبیوں اور نجات دہندگان سے اونچا رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، ان کی فکر نہ کرو، وہ زمینی ہیں، آسمانی لوگ نہیں۔ جب آسمانی لوگ خدا کی ایسی براہ راست محبت کی کہانیاں سنتے ہیں تو ان کی محبت خدا اور تمہارے لیے بہت زیادہ گہری اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ زمینی لوگ مضبوط نہیں ہوتے۔ جیسے ہی انہیں موت نظر آتی ہے وہ سب سے کمزور لوگ بن جاتے ہیں۔ جب وہ اندھیرے کے جہانوں میں پہنچتے ہیں وہ واقعی مر جاتے ہیں۔ وہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں جب وہ خود غرض زندگی گزارتے ہیں اور مختصر وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں جس وقت وہ زمین پر رہتے ہیں۔ وہ صرف آج کو لطف اندوز کرنا چاہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان کا کل کیا ہوگا۔ ان کی زمینی زندگی کے مختصر وقت میں انہیں اپنی روح میں بیج بونا چاہیے تھا اور اسے زندگی اور محبت کا پانی دے کر اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا جو بڑھ کر ایک درخت بن سکتا ہے اور جو خدا کے لیے پھل لا سکتا ہے۔ ان پھلوں میں شرکت اور زندگی کا خدا کے ساتھ ہونے کا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ خدا نے یہ مقصد تمام فرشتوں اور بے شمار مختلف مخلوقات سب کو دیا تھا تاکہ یہ پھل خدا کی روشنی اور محبت میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی خاص فیلڈ میں کسی نے کتنی ترقی کی ہے، یہ سب گرا دیا اور بھلا دیا جائے گا اگر کسی نے پہلے اپنے پورے دل و جان سے خدا سے محبت کرنے کا مقصد پورا نہیں کیا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، ہم یہ دیکھنے کے لیے نچلے جہانوں میں جاتے ہیں کہ آیا کوئی دل و جان سے معافی مانگتا ہے۔ وہ رو رہے ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں خدا کے نام پر اگر کوئی انہیں وہاں سے نکال سکتا ہے۔ فرشتوں نے انہیں قصوروار پایا اور انہیں وہاں ایک بہت طویل وقت کے لیے رہنا ہے۔
ہزاروں سالوں میں ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکی۔ ان کا وقت ختم ہونے کے بعد سب سے برا یہ ہوتا ہے کہ ان کی روح پہلے سے زیادہ خراب لگ رہی ہوتی ہے۔ ان اندھیروں کے جہانوں میں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بدل سکے اور بہتر بنے، کیونکہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ روشنی کی چنگاریاں تاریک ماحول کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بانجھ زمین پر بیج بوتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کچھ اچھا ہو۔ ان تاریک جہانوں اور جہنموں میں کچھ بھی اچھا نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک کہ ان کا وقت کئی ہزار سال سے گزرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے، لیکن گرے ہوئے فرشتے انہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ تاریک جہانوں سے باہر آئیں۔ جب گرے ہوئے فرشتے دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاہ روح ہو گئی ہے، وہ انہیں اندر لے جاتے ہیں۔ بہت نچلے جہانوں میں یہی قانون موجود ہے، جنتوں اور فردوس کے جہانوں میں لیکن یہ دوسری طرف کام کرتا ہے۔ جتنی زیادہ روشنی ایک فرشتہ یا وجود حاصل کرتا ہے، اتنی ہی تیزی سے اسے ایک اعلیٰ جہان میں دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے یا بلند کر دیا جاتا ہے۔ ان کی نشو و نما اور روشنی کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ حیرت انگیز اور پر اسرار اعلیٰ جہانوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم ان انسانی ارواح کی مدد کیوں نہیں کرتے جو تاریک جہانوں میں پورے دل و جان سے معافی مانگیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، وہ معافی مانگتے ہیں اس طرح کے خوفناک جہانوں میں جہاں ہر وقت دکھ، درد اور دکھی حالات ہیں۔ جس لمحے آپ انہیں ایک بہتر جہان میں لے آئیں تو وہ اسی طرح کی بے خبر زندگی گزاریں گے جیسے وہ زمین پر گزارتے تھے۔ ان کی روح کی سیاہ شکل کا خول جو انہیں کچھ مختلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ خود کے لیے صرف برے خیالات اور تاریک حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ تاریک شکل ان کی روح کا حصہ بن گئی، جیسے ہڈی اور گوشت۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ وہ تاریک جہانوں سے باہر آ سکیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک انسانی دنیا میں نیا آسمان اور نئی زمین نہیں ہوگی، تاریک اور برائی کے جہانوں کے خاتمے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرشتوں کی زبان میں نئی جنت کا مطلب ہے خدا کی منشا۔ نئی زمین کا مطلب ہے جب بنی نوع انسان ان کے ساتھ کافی حد تک پورے دل اور روح سے خدا کی منشا کی پیروی کرے گا۔ زمین پر خدا کی بادشاہت کے بارے میں خدا اور جنتوں کی پیش گوئی کو زمین پر قائم کیا جانا چاہیے، تبھی بری ارواح کو ایک تاریک جہانوں سے دوسرے جہان تک بلند کرنا ممکن ہے، کیونکہ روحانی دنیا کا قانون بہت قدامت پسند، تنگ، غیر تبدیل شدہ اور کسی کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کرتا۔ جنتوں کی مخلوق بھی گرے ہوئے فرشتوں کو معاف نہیں کرتی، چاہے ان کے پاس کچھ روشنی اور انسانی ارواح سے زیادہ کشادگی ہو۔ انہوں نے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے اور انہیں اچھی اور اعلیٰ جہتیں یعنی جہان جہاں سے وہ آئی ہیں اندر جانے نہیں دیتے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گرے ہوئے فرشتے، جن اور دوسری گری مخلوق اپنی روح میں صفائی رکھ سکتی ہے، وہ ہمیشہ سیاہ چنگاریوں کو ان کی روح میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ابدی وقت سے اعلیٰ جہانوں میں جیتے ہیں،
اور ان کی روحانی ترقی ابلیس کی طرح ہے۔ تاہم ابلیس اور ان میں فرق ہے کہ ان کے پاس اب بھی وہی روحانی ترقی، علم اور حکمت ہے، اگرچہ وہ گر پڑے۔ نہ ہی وہ فتنوں کے بھنور میں داخل ہوئے اور نہ ہی وہ ابلیس کا شکار بنے، لہٰذا انہیں کبھی کبھی علاج کے لیے اعلیٰ جہانوں پر جانے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر سکیں۔ وہ ترقی اور زیادہ روشنی حاصل کرنے کے تمام مواقع حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں واپس نچلے جہانوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، انسانوں کا افسوس یہ ہے کہ انہوں نے کبھی خدا کے انکشافات کو نہیں جانا۔ وہ ان الہی رازوں کو روحانی طور پر بڑھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ روحانی دنیا میں بہت خود غرض زندگی گزارتے ہیں اور زمین پر وہ اسی طرح رہتے ہیں، اس لیے وہ اندھیرے کی چنگاریوں کو ان کی روح میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ہر سیاہ چنگاری جو انسانی روح کا حصہ بنتی ہے وہ دماغ یا دل کے راستے آتی ہے۔ ابلیس دماغ کو فکری بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے اور انسانی دل کو ایک جذباتی بھنور کے طور پہ۔ تمام برے خیالات، لالچ اور خود پسند زندگی یا طرز زندگی وغیرہ سب سے پہلے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ انہیں دل تک پھیلاتا ہے۔ دل ان بے رنگ عناصر کو سیاہ چنگاریوں میں بدل دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم تاریک عناصر پیدا کرتے ہیں اور ایک تاریک ماحول بناتے ہیں۔ ہم نے ابلیس کو خوش کیا کیونکہ یہ دنیا اس کی ہے۔ ایک شریر شخص یعنی ایک برا شخص ایک دن میں اپنی روح کے اندر تقریباً 1700 تاریک عناصر پیدا کرتا ہے۔ عام لوگ جو مادیت پسند زندگی گزارتے ہیں، روزانہ ان کی روح کے لیے 16 سے 66 تاریک عناصر پیدا کرتے ہیں۔ انسان نہیں جانتے کہ وہ اپنی روحوں کے لیے کیا کرتے ہیں، جو روحانی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اچھے لوگ اسی عمل سے گزرتے ہیں اور ان کی روح کے لیے اچھے یا روشنی کے عناصر پیدا کرتے ہیں، ان کی نیت کے مطابق کہ کیسے وہ اپنی زندگی کی قیادت کرتے ہیں۔ کوئی شخص اس کی روح کے لیے مختلف نوری عناصر حاصل کرنے کے لیے خدا کی منشا پر چل کر اس عمل کو تیز بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو دل کی گہرائیوں سے خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ قائم کرنے کی خواہش ہو تو وہ اس عمل کو انتہائی تیز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی منشا پر عمل نہیں کرتا، یہ عمل بہت سست ہو جانے گا، یہاں تک کہ اچھے لوگ بھی روحانی زندگی گزاریں تو اس عمل میں بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزریں گے۔ میں یہاں سمجھنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن انہیں روشنی کے عناصر ملتے ہیں، اگلے دن نوری عناصر ان کی روح سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی جدوجہد کرنے والی فطرت کی وجہ سے کہ وہ مسلسل روحانی راستے پر چلنے کے لیے غیر متوازن رہتے ہیں۔ اسی طرح روشنی کے عناصر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روشنی کے کتنے عناصر ان کی روح میں رہتے ہیں جب وہ روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور تب وہ مزید عناصر حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے روحانی مشاہدات مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی روح میں اتنے زیادہ نوری عناصر باقی نہیں رہتے۔ فرشتوں کو ان کی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں روشنی کے کتنے عناصر کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ وہ ان کو ان کی روح کی موجودہ شکل کے مطابق فیصلہ کر کے ان کی منزل پر بھیجتے ہیں۔ بدکار اور مادیت پسند
لوگوں کو اسی طرح پرکھا جاتا ہے۔ جب وہ زمین پر رہ رہے تھے انہوں نے اچھے کام بھی کیے تھے کہ کچھ اچھے عناصر ان کی تاریک روح میں داخل ہوئے۔ مثال کے طور پر جب کوئی خود غرض شخص توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنی زندگی بدلنے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر کچھ شفا یابی کا عمل اس کی روح میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سنہری موقع انسانوں کے پاس صرف اتنی ہی دیر ہی ہوتا ہے جب تک ان کے پاس ایک ظاہری جسم ہوتا ہے۔ روحانی دنیا میں یہ عمل سب سے مشکل اور تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ روحانی جسم کا موازنہ سوئی اور ظاہری جسم کا موازنہ دھاگے سے کر سکتے ہیں۔ جب تک دھاگا سوئی میں ہے آپ اس کے ساتھ سلائی کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب ظاہری جسم مر جاتا ہے سوئی باقی رہ جاتی ہے۔ اب آپ صرف سوراخ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کچھ سلائی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب تک میں یہ کتاب لکھتا ہوں خدا کی منشا کی وضاحت اور انکشافات کو روحانی دنیا کے چھپے ہوئے روحانی قوانین، مجھے بہت سے مختلف رنگوں کے عناصر ملتے ہیں اور وہ میری روح کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں کتنے عناصر حاصل کروں گا اس بات پر منحصر ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، کیونکہ مجھے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ روشنی کے عناصر حاصل کرنے کے عمل کو سست کر دے گا تو یہ عمل رک جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی کھانا کھاتا ہے، کام کرتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، ایسے موضوعات کے بارے میں بات کرتا ہے جس کا روحانی زندگی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ روشنی کے عناصر حاصل نہیں کر سکتا۔ روشنی کے عناصر حاصل کرنے کا عمل صرف اس وقت شروع ہو سکتا ہے جب کسی کو ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہنے کے لیے زندگی کے مقصد میں شرکت کی شدید خواہش ہو۔ اگر کوئی شخص زمین پر خدا سے ملنے کی خواہش نہیں کرتا وہ روحانی دنیا میں بھی خدا کو نہیں پا سکتا، حالانکہ خدا نے ہر دل میں یہ کنجی ڈال دی ہے۔ سب سے افسوسناک حصہ یہ ہے کہ ابھی تک ان مذاہب نے روحانی دنیا سے پردہ نہیں اٹھایا کہ الہی راز فراہم کرنے کے لیے اور بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے معلومات فراہم کرے۔ مذہبی لوگ کیسے نجات دلا سکتے ہیں جب وہ روحانی علم اور معلومات نہیں رکھتے؟ اس کے علاوہ مذاہب نے بنی نوع انسان کو ایک گہرے سیاہ سوراخ میں دھکیل دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیروکاروں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے زندہ تعلق کو تلاش کریں۔ تمام مذاہب نے ان کے پیروکاروں کو انتظار کی فہرست میں ڈال دیا جب تک کہ ان کا خداوند دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ تو کئی نسلیں پستی کے جہان میں داخل ہو گئیں اور پھر بھی یہ خداوند نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا اور کتنی نسلیں اندھیروں کے جہانوں میں داخل ہوں گی، کیونکہ ان کا خداوند کبھی بھی زمین پر ظاہر نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں مذاہب بنی نوع انسان کے لیے نقصانات لے کر آئے۔ وہ ایک اندھے مرحلے میں رہتے ہیں جبکہ وہ روحانی زندگی کی کھڑکی کھولنے کے لیے اس بارے میں مزید جانیں اور مزید قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگرچہ مذاہب کبھی کچھ اچھا لائے لیکن آخر میں وہ ایک ایسا پانی بن گئے جو بہتا نہیں ہے۔ جب پانی مزید بہہ نہیں سکتا تو اس سے بدبو آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر ان گنت مختلف جنتیں اور مخلوقات
انسانی تخلیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ اور بہت سی گری ہوئی مخلوق کو یقین ہے کہ یہ ایک غلطی تھی کہ خدا نے بنی نوع انسان بنایا تھا۔ وہ انسانوں کو ایک جنریٹر کے طور پر دیکھتے ہیں جو منفی اور برا ماحول پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے جہانوں کے اندر اچھی انسانی ارواح لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ روحانی قانون انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ انسانی ارواح خوش نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ جہانوں میں خود کو تنہا، الگ تھلگ محسوس کرتی ہیں۔ کئی بار وہ درمیانی جہانوں تک جانا چاہتے ہیں جہاں وہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو ان کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ درمیانی جہانوں میں وہ ایسے عناصر حاصل کرتے ہیں جو انہیں روکنے اور واپس ان کے اعلیٰ جہانوں میں جانے کے لیے نااہل قرار دیتے ہیں۔ سب سے بری چیز جس نے انسانی زندگی میں تباہی مچائی وہ یہ ہے کہ انہیں روحانی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ زمین پر وہ روحانی زندگی کو جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے پاس ایک مصروف شیڈول اور ایک بڑی جہالت ہے۔ ان کا طرز زندگی اور جہالت انہیں روحانی زندگی میں بہت دور تک نہیں لائے گی، کیونکہ یہ روحانی مقصد سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت سے دوسرے مقاصد کے لیے جیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے انہیں موت کے بعد کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب خدا کی بادشاہت زمین پر خدا کی محبت کے محور پہ قائم ہو جائے گی، پوری صورتحال 180 ڈگری بدل سکتی ہے، کیونکہ خدا کی دنیا میں ابلیس اور اس کی برائی کی بااثر قوتیں کام نہیں کر سکتیں، کیونکہ اب زمین پر لوگ روحانی اندھے نہیں ہوں گے۔ اب وہ ابدی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی روح کیسے بڑھتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی زمینی سرگرمیاں روحانی زندگی میں کس قسم کا نتیجہ دیتی ہیں۔ ایسی دنیا میں لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ سب سے اہم کیا ہے اور ان کی زندگی میں پہلے کیا آنا چاہیے۔ آخر میں ہر کوئی اپنے اعمال، نیتوں کو جوڑ دے گا اور اس کی زندگی خدا کے ساتھ گہری ہو جائے گی۔ وہ دیکھ اور جان لیں گے کہ خدا کے بغیر سب کچھ بے مقصد اور ترقی نہیں دیتا، اور نہ ہی انہیں روشنی کے عناصر ملتے ہیں۔ ابلیس اور اس کی بری قوتیں بنی نوع انسان کو جہالت اور بے شعوری کی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو دریافت نہ کر سکیں، جو نتائج ان کی مادیت پسندانہ اور خود غرضانہ زندگی لائے گی۔ پوری تاریخ میں موجودہ وقت تک ابلیس نے یہ کام بہت اچھی طرح کیا ہے۔ ابلیس نے بے شمار اندھیرے جہان اور جہنمیں پیدا کی اور بہت سے انسانوں کو وہاں لایا۔ اب تک مذہب نے خدا اور ابلیس کے بارے میں بہت کم بات کی، اسی لیے انسان کو اس آفت کا سامنا ہے اور ایک خراب ماحول اور بدقسمتی سے گھرا ہوا ہے، اور نہیں جانتا کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ آئندہ دنیا میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پوچھیں گے کہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ جواب بہت آسان ہے۔ خدا کی بادشاہت کا قیام اور اس میں رہنے میں بہت فرق ہے۔ خدا کی دنیا کو قائم کرنے کے عمل میں بہت سی پیچیدگیاں، پیشکشیں اور قربانیاں درکار ہیں، اور لوگوں کو ہمیشہ ان کی زندگی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی اکثریت خدا، محبت اور آنے والی نسلوں کی خاطر قربانی دینے کو تیار نہیں۔ مثال کے طور پر دور قدیم میں مصر میں
فرعون کے لیے محل کی مزید تعمیر درکار تھی، جس میں کئی سالوں میں 20,000 سے زیادہ غلاموں کو کام کرنا پڑا، لیکن فرعون اور اس کے خاندان کے لیے اس محل میں رہنا اور لطف اندوز ہونا بہت آسان تھا۔ ہر کوئی محل میں رہنا چاہتا ہے، لیکن کوئی غلام نہیں بننا چاہتا۔ یہ وجہ ہے کہ خدا کی دنیا کے بارے میں پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ پیشین گوئی میری زندگی میں پوری ہوگی۔ اگر آپ اس پر امید مندانہ غور کریں تو آپ کو بہت سے انکشافات ملیں گے، لیکن اگر آپ اس پر حقیقت پسندانہ غور کریں تو آپ جان لیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ درد، تکلیف اور آپ کی زندگی میں اداسی برداشت کرنا پڑے گی۔ 1,47,000 انبیاء صرف اس مقصد اور بنی نوع انسان کی مدد اور اس کو گھر پہنچانے کے لیے بلائے گئے تھے۔ بدقسمتی سے وہ خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان پل نہیں بنا سکے۔ وہ یہ کر سکتے تھے اگر بنی نوع انسان کا وہاں پہ رد عمل ہوتا۔ اب میں بھی ایسی صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ میں یہ پل بہت پہلے بنا سکتا تھا، لیکن مجھے وہاں مدد نہیں ملی۔ جب تک انسان اپنی ذمہ داری کا پورا حصہ نہیں کرتا، خدا کی بادشاہت کے متعلق پیشین گوئی خواب ہی رہے گی۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے کہ بہت سے نبی، اگرچہ وہ سب بوجھ، ادھورے خواب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور فردوس کے جہانوں میں خاموش اور تنہا رہتے ہیں، کوئی الفاظ ان کے دکھ کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اکثر وہ خاموش رہتے ہیں اور کسی بھی گفتگو سے گریز کرتے ہیں، اور جب وہ بولیں بھی تو پھر ان کے آنسوؤں کے ذریعے۔ ایک آسمانی مخلوق نے مجھ سے کہا، میری خواہش ہے کہ بنی نوع انسان اپنے دل میں محبت کی سیاہی ڈال کر تمہاری ہر چیز کو لکھ سکے۔ میں نے کہا، زیادہ تر وہ ناول اور کرائم لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ جہاں ان کا دل ہو وہ وہاں بہت زیادہ کوشش کرنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ کاش میں ان کے لیے ناول لکھ سکتا، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ خدا اور جنتوں نے مجھ سے الہی انکشافات لکھنے کو کہا۔ سچائی انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ میری کتابیں خریدیں اور پڑھیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر جس کو آپریشن کرنا ہے، یہ مریض کے کچھ حصوں کو کاٹتا ہے تو وہ اسے تکلیف دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ مریض کو صحت مند بنانے کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح انسانی روح میں بیماری اتنی سنگین ہے کہ اسے روحانی معالجے کی ضرورت ہے۔ انسان اس تکلیف دہ عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکثر اوقات انہوں نے نبیوں کو دھوکہ دیا اور انہوں نے اس تعلیم کو لینے سے انکار کر دیا جس سے وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، دراصل ہم تم سے کچھ اور سننا چاہتے تھے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ تم نے انسانیت کے بارے میں اپنا درد اور مصیبت بیان کیا۔ میں کافی دیر بات نہیں کر سکا کیونکہ میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے معذرت کی کہ میں نے اپنے الفاظ سے انہیں پریشان کیا اور ان کی فردوس کی خوبصورتی میں بے ترتیبی لایا تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم نے کوئی بے ترتیبی نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے اچھا تھا کہ تم نے ہمیں اپنے درد، اپنے دکھ
اور تکلیف میں شریک کیا۔ تم نے ہمیں گہرائی سے سوچنے اور دوبارہ غور کرنے کا موقع دیا کہ ہم بنی نوع انسان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تمہیں زمین پر بہت مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا، تمہارے دلکش الفاظ نے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ ایک خاص خدا اور میرے درمیان محبت کی کہانی کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو جب میں اپنی دعا کے بعد فرش پر لیٹ گیا، خدا کی روشنی مجھے عمودی طور پر ایک کوہ مقام میں لے گئی، جہاں خدا اپنے تخت پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک میں پورے کوہ مقام دیکھ سکتا تھا جو خدا کے نور میں چمک رہے تھے۔ جب میں ان کے سامنے جھک گیا، اس کے بعد اس نے مجھے ایک بچے کی طرح اٹھایا اور مجھے اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ خدا میرے پیچھے کھڑا تھا جب اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا، اب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اپنے آسمانی والدین سے کہا، میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں جو کچھ بھی تمام جنتوں اور کوہ مقام میں ہو رہا ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، اگر تم آج مجھ سے مانگو تو میں اپنا پورا اختیار اور جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ ہے تو میں وہ سب تمہیں دے دوں گا۔ تم تمام جنتوں، تخلیقات اور کوہ مقام کے نئے مالک بنو گے۔ میں تمہارے لیے اسے آسان بنا سکتا ہوں۔ تم تمام مخلوقات اور کوہ مقام کے لیے خدا ہوگے۔ خدا کے یہ کہنے کے بعد میری پوری روح خوف اور اداسی سے کانپ رہی تھی۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، تم کیوں خوفزدہ اور اداس ہو؟ میں خدا کے سامنے جھک گیا اور اس سے کہا، پیارے والدین، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ایسے خیالات نہ لاؤ اور مجھے اس طرح نہ آزماؤ۔ ایسا خیال تو میرے دل و دماغ میں کبھی نہیں آیا۔ تم میرے دل اور روح کو جانتے ہو۔ تم میرے اندر دیکھ سکتے ہو۔ تم دیکھو گے کہ میں نے سچ کہا تھا۔ مجھے ان مخلوقات کی طرح ایک ہی سطح پر مت رکھو جن کی نظریں تمہارے عرش پر تھیں اور جو خود مختار ہونے کی غرض سے تمہاری ضرورت کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ تو مجھے بتانا اگر میرے دل میں ایسے خیالات ہیں۔ اگر مجھے ایسے خیالات آئیں تب مجھے تم سے سچی محبت نہیں ہے۔ پھر تو میں تم سے محبت نہیں کرتا کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ میں جنتوں اور فردوس کے جہانوں میں بھی سفر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم میری جنت اور پوری دنیا ہو۔ جس لمحے تو نے یہ کہا، میں نے اپنی محبت پر بھروسہ کھو دیا اور خود کو عجیب محسوس کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا بنوں، میں کبھی بھی زندگی اور محبت کا خالق نہیں بن سکتا۔ یا تم مجھے ابلیس بنانا چاہتے ہو جو ایک جاسوس کے طور پر ہمیشہ ایک سوراخ تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہاری ضرورت کو ختم کر سکے۔ تم نے مجھ سے ایسی بات کیوں پوچھی جبکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو؟ میں سب جنتوں کی تقدیر اور تمام خوش قسمتی کھو سکتا ہوں، لیکن جب میں نے تمہیں کھو دیا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا اور مسلسل کیسے زندہ رہ سکوں گا۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور میں بہت رویا۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں نے پہلے کبھی قسم نہیں کھائی، لیکن آج میں اپنے نام پر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا اختیار اور تمام جنتوں اور تخلیقات کی ملکیت دے کر کبھی نہیں آزمانا چاہا۔ میں تمہیں اپنے پورے دل اور محبت کے ساتھ سب کچھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں پیشکش کی تھی۔
جب خدا نے دیکھا کہ اس کی پیشکش نے مجھے اداس کر دیا، اس نے مجھے اپنے کندھے پر اوپر بٹھا لیا اور اچکا کر مجھ پر یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ تم خدا بننے کے لائق نہیں ہو، تمہارا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ جب میں خدا کے کندھوں پر بیٹھا تھا، اس نے میرے پاؤں کا ہائے 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 اس نے میرے پاؤں کا بوسہ لیا۔ وہ محبت میں بہت خوش اور صوفیانہ تھا۔ خدا مجھے ایک ایسی جنت میں لایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں اس نے مجھ سے کہا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زمین پر دل و جان سے میری بادشاہت قائم کرنے میں مدد کریں گے، اور جو ہم دونوں سے پیار کریں گے، جسے تم اجازت دو گے، وہ اس جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں ان سے ملنے کے لیے ہمیشہ یہاں آؤں گا، اپنے پورے دل و جان سے۔ میں تم سے خوش ہوں اور میں ان سے بھی خوش رہوں گا جو میری منشا پوری کرنے میں تیری مدد کریں گے۔ وہ مجھے آمنے سامنے دیکھیں گے اور میں ان کے ساتھ گھر محسوس کروں گا۔ اس لمحے میں نے بہت خوشی محسوس کی کہ میری محبت کو اس کی تکمیل مل گئی۔ میں نے خدا سے کہا، مجھے اپنے کندھوں سے نیچے آنے دو، اب میں تمہیں اپنے کندھوں کے اوپر بٹھانا چاہتا ہوں۔ تاکہ سب کچھ دوبارہ ترتیب میں آ جائے۔ تم اب سے عظیم خدا ہو۔ میں خدا کو اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں اسے اٹھا بھی نہیں سکا۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں اپنا نور اوپر کی طرف اٹھاؤں گا تاکہ تم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا سکو۔ اس کے بعد میں خدا کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا تھا اور اس کے ساتھ اس جنت میں پرواز کر سکتا تھا۔ خدا بہت خوش تھا اور اتنی محبت میں کہ اس نے بہت سے ذاتی راز مجھے بتائے۔ آخر میں خدا نے مجھ سے کہا، تم تیار نہیں ہو کہ خدا بن جاؤ، لیکن اب تم خدا کو اپنے کندھوں کے اوپر لیے جا رہے ہو۔ یہ کام تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے جو میں نے تمہیں پہلے پیشکش کی تھی۔ خدا میرے کندھوں سے اتر کر میرے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ ہم عمودی طور پر اڑ رہے تھے کہ اچانک خدا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تخت سے کھڑا ہوا اور میرے ساتھ تاریک کوہ مقام کی طرف اڑ گیا۔ اندھیرے کے کوہ مقام کو عبور کرنے کے بعد ہم ایک اور کوہ مقام میں آ گئے جو روشنی سے بھرا ہوا تھا اور بہت چمک رہا تھا۔ میں نے وہاں 19 ہستیوں کو دیکھا۔ وہ خدا کے قدموں میں گر گئے اور اس کے آگے جھک گئے۔ خدا نے انہیں کھڑے ہونے کو کہا اور مجھ سے کہا، یہ وہ مخلوق ہیں جنہیں میں نے اپنے بعد پیدا کیا۔ یہ وہی ہیں جو روحانی اور ظاہری زندگی کے تمام نظاموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تم اور میرے ساتھ یہ آج ہم 21 ہو گئے۔ ہم سب یکتا ہیں۔ میں صوفیانہ اور محبت میں بہت زیادہ معمور ہوں۔ پہلے میں نے خدا کو گلے لگایا، پھر ان کو۔ وہ مجسموں کی طرح کھڑے تھے، مجھے کوئی احساس ظاہر کیے بغیر، اور نہ گلے لگایا۔ جب میں ان کو گلے لگا رہا تھا تو وہ ہلے بھی نہیں تھے۔ میں نے خدا سے پوچھا، انہوں نے مجھے اس طرح گلے نہیں لگایا جس طرح میں نے انہیں پیار سے گلے لگایا تھا۔
میں ان کے ساتھ یکتا کیسے رہ سکتا ہوں؟ خدا یہ کہہ کر ہنسا، تم نے انہیں شرمندہ کیا۔ وہ انتہائی فہیم اور ذہین مخلوق ہیں، انہیں تمہاری محبت کو جاننے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں نے ان مخلوقات سے کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم میری محبت کو جلد از جلد جان لو۔ خدا ہنس پڑا، لیکن ان مخلوقات نے نہ تو مجھے اپنے جذبات دکھائے اور نہ ہی مجھے بتایا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر صرف میری طرف دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں نے میری کہانی سننے کے بعد کہا، ہم تمہاری طرف نہیں گھوریں گے۔ ان سب نے مجھے اٹھا لیا اور مجھے بہت سے بوسے دیے۔ جب میں نے جاننا چاہا تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے جب میں نے جانا چاہا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے ایک ایسی صوفیانہ اور پراسرار محبت کی کہانی سنی ہے جو ہمارے دل و جان کا حصہ بن گئی۔ کوہ مقام میں بہت سی مخلوقات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سے دور کر رکھا ہے۔ تم انسانی دنیا میں ہی رہتے ہو جس نے خود کو خدا سے الگ کر لیا ہے۔ اگرچہ تم ان کے درمیان رہتے ہو، تم محبت میں خدا کے بہت قریب ہو۔ سب سے پہلے کسی کے پاس ایسا دل ہونا چاہیے جو تمہارے پاس خدا کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جاتا، سب سے زیادہ نور والی خاتون فرشتہ نے دعا کی، اے کوہ مقام کے خدا جو سب کا خالق ہے، تو نے اس روح کو ہمارے جہانوں میں آنے کی رہنمائی کی تھی تاکہ ہم یہ محبت کی کہانی سن سکیں۔ تو نے ہمیشہ اس سے محبت کی، تو اس پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ساری زندگی تم نے اسے برائی سے بچائے رکھا۔ تو نے اسے اتنی محبت دی ہے کہ اس کی روح کو محبت کا سرچشمہ بنا دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں محبت کی روشنی عطا فرما تاکہ ہم بھی اپنا سفر مکمل کر سکیں اور تیرے جیسا بن سکیں۔ سب سے زیادہ پیارے آسمانی والدین، صرف تیری محبت ہی تیرے اور ہمارے درمیان ہماری جہالت کے تمام پردے ہٹا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی محبت کے سمندر میں پانی کے قطروں کی طرح شامل ہو جانے دے، تب ہم تمہارے خاندان کے فرد بن سکتے ہیں، کیونکہ تم اور تمہارے خاندان کے درمیان جہالت کے پردے نہیں ہیں۔ اگرچہ ہم جنت کے بلند ترین جہان میں فرشتوں کے طور پر رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بے شمار اعلیٰ ترین جنتیں موجود ہیں جو ہمیں اپنی روشنی کو مکمل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمیں بہت عرصہ پہلے اونچی بالا جنتوں میں ہونا چاہیے تھا جس کے رنگ گہرے ہیں، پھر ہماری لا علمی نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا۔ صرف تم ہو جو ہماری منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اے سب سے پیارے آسمانی والدین، صبح سے شام تک ہم تمہارے خیالوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے فردوس کے جہانوں میں بے شمار خوشیاں اور بہت ساری مسرتیں ہیں، لیکن تم یہاں بہت کم آتے ہو۔ پھر بھی ہم پورے دل و روح سے تیرا شکر گزار کرتے ہیں، کیونکہ فردوس کے بہت سے جہانوں میں تو انہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا۔ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری محبت کو برکت دے جس سے ہم بڑھ سکیں، جیسے درخت جو پھل دیتے ہیں۔ سب سے پیارے خدا، ہماری روح کو اپنی محبت میں اس روح کی طرح روشن فرما جس روح کو تو نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ وہ ہمارا خصوصی مہمان ہے۔ اگر وہ تیرا مشن لے کر نہ چلتا، یہ ہماری گہری خواہش ہوگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ ہم اسے اپنے دل کا
شہنشاہ بنا دیں گے۔ اس جملے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اپنی دعا جاری نہ رکھ سکی۔ تمام فرشتے، مخلوق اور میں اس کی دعا سے اتنا متاثر ہوئے کہ اداسی ہم پر قابو پا رہی تھی۔ تاہم اس اداسی نے مجھے ایک گہری خوشی بھی عطا کی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ان مخلوقات کو دیکھو، وہ خدا کے لیے کتنے حساس ہیں، اور دوسری طرف انسانوں کے دل خدا کے لیے کتنے ظالم ہیں۔ انسانوں کو ان کی خود غرض فطرت کی وجہ سے بہت زیادہ غیر ضروری درد، مصائب اور مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ فطرت انہیں غیر مشروط اور دینے والے افراد بن جانے سے روکتی ہے۔ پیار ایسا واحد درخت ہے جس کی متعدد شاخیں اور بہت سے مختلف اچھے پھل ہیں۔ محبت ایک غیر مشروط خدمت ہے اور خود کو بھول جاتی ہے۔ محبت کے بہت سے مختلف اظہار ہیں۔ محبت قربانیاں دیتی ہے اور قربانی لاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ امن، خوشی اور ایک بہتر دنیا میں رہ سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ محبت تمام بوجھ اٹھا لیتی ہے اور ہائی وے بناتی ہے جس سے دوسرے اپنا گھر تلاش کر سکیں۔ محبت خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتی ہے۔ محبت غیر مشروط شروع ہوتی ہے اور کسی چیز کی توقع نہیں کرتی۔ محبت کسی بھی صورتحال میں بدترین حالات کے لیے تیار رہتی ہے اور بہترین کی امید رکھتی ہے۔ سچی محبت صرف اندر ہی نہیں بلکہ تمام حدوں کو عبور کر سکتی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محبت کیا ہو سکتی ہے۔ محبت ہر حال میں مثبت اور معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ محبت سب کو گلے لگا لیتی ہے اور پہچان کی تلاش نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج اچھے اور برے دونوں کو روشنی اور گرمی دیتا ہے، محبت اپنے گہرے جذبات کا اظہار خاموشی سے کرتی ہے۔ محبت فطرت کی طرح ہے۔ جب ہم جنگل میں چلتے ہیں اور وادیوں، پہاڑوں اور آبشاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک لفظ کہے بغیر ہمیں کچھ خاص دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فطرت بہت خوبصورت ہے۔ محبت کبھی جارحانہ نہیں ہوتی۔ یہ دوسروں کے خوابوں پر توجہ دیتی ہے اور ادا کرتی ہے۔ ان کی منزل تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ محبت میں دوسروں کے لیے بڑی ہمدردی ہوتی ہے اور ان کو سننے کے لیے بہت زیادہ توجہ دیتی ہے۔ محبت والدین کی طرح جو صرف اپنے بچوں کی خواہشات کو سنتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے میرے خیالات پڑھ سکتے تھے اور آنسوؤں کے ساتھ وہ مجھے گلے لگا رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مجھ سے کہا، حالانکہ ہم ایک دوسرے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی جانتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک طویل وقت سے جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، محبت کوئی بھی فاصلہ چند سیکنڈز میں طے کر سکتی ہے، یہاں تک کہ محبت کو ہم کہاں کے درمیان وقت اور خلا سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ خدا نے محبت کو جنم دیا اور یہ اس کی تخلیق میں خاص بات ہے۔ الوداع کہنے کے بعد میں نے اڑان پکڑی اور آہستہ آہستہ اڑنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب میں گلابی رنگ کی جنت پر پرواز کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خدا اس جہان کے دوسری طرف اتر رہا ہے۔ اس جہان کے مخلوق نے چھپ کر خدا کا مشاہدہ کیا، کیونکہ بہت سے نوروں کے بھنور ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان گولوں کی
کشش کی قوت اتنی مضبوط تھی کہ وہ کسی بھی روح کو نگل سکتے ہیں۔ ایک مختصر لمحے کے لیے خدا خاموشی سے وہاں چلا گیا۔ خدا نے اپنے بائیں پاؤں پر مختلف روشنیوں میں چمکتے زیورات پہن رکھے تھے۔ کوئی زیورات اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتے۔ جب میں نے خدا کے پاس اترا، اس نے یہ زیور لیا اور اسے میرے دائیں پاؤں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، دراصل میں یہ زیورات اس جنت کے جہانوں کو دینا چاہتا تھا، لیکن انہیں ان کے ڈر پر قابو پانے کے لیے مزید وقت درکار ہے تاکہ وہ میرے قریب آ سکیں۔ مجھے احساس تھا کہ اس جہان کی مخلوق خدا کی محبت کے قریب رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت کی آگ میں کودنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ وہ اپنا سب کچھ اور شناخت بھی کھو دیں گے، پھر صرف ان کی نئی شناخت کا سوال رہے گا۔ وہ ڈرتے تھے وہ خود کو پہچان نہ پائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے تمام رشتہ دار ان طوفانوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھنور ہمیشہ کے لیے انہیں کس کوہ مقام میں لے آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا نے اس جہان کو روشنی کے طوفانوں کے ساتھ چھوڑ دیا، جو لاکھوں کرسٹل صاف پانی کے بڑے حلقوں سے گہرا تھا۔ مجھے ان کرسٹل واٹرز کے دائروں کے اندر جانے کی شدید خواہش تھی۔ جب خدا نے مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ سمجھا دیا کہ وہ ایک اور کوہ مقام کی طرف جا رہا ہے جہاں وہ تنہا رہنا چاہتا ہے، تو میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا، لیکن اس کرسٹل پانی سے کئی آبشاریں مجھ پر گریں اور میری روح کے اندر چلی گئیں۔ اس کے بعد میری روح بہت سے سورجوں کی طرح چمک رہی تھی اور کوئی اس پر نگاہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اس وقت تک اڑتا رہا جب تک میری روح واپس میرے جسم میں داخل نہ ہو گئی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، موت کے بارے میں میرا مشاہدہ، مائی آبزرویشن اباؤٹ ڈیتھ۔ اس کے لیے جس نے خدا کے ساتھ زندگی کے مقصد کو جان لیا، موت اس کے لیے زندہ ہو جانے کی چابی ہے۔ اس کی زندگی کامیابی سے مکمل ہو جانے کے بعد موت آتی ہے۔ اب سے وہ واقعی ہمیشہ کی زندگی کی حقیقی آزادی کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ اس کی روشنی کے مطابق یہ شخص متعدد جہانوں میں سفر کر سکتا ہے اور اپنی خوشیوں کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص جس نے خدا کے ساتھ زندگی کا مقصد جان لیا، وہ زمین پر قیدی کی طرح رہتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کی طرح خود غرض زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ لوگ جو برے ہیں، اپنے مقصد کے لیے دوسروں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے جیتے ہیں، موت ان کے لیے تباہی لاتی ہے اور ان کی بنیادی زندگی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ روحانی زندگی میں جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ واقعی مر جاتے ہیں اور انہیں تکلیف دہ انتہائی دکھی حالات میں رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب وہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھڑی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں کہ وہ نورانی ارواح کی طرح ابدی زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہو سکیں۔ میں نے اپنی پہلی کتاب میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ خدا اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے سامنے ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ
اگر میں اپنی ساری زندگی اپنے تمام روحانی تجربات و مشاہدات کے بارے میں بتاؤں تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موضوع لامتناہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں اس بارے میں مزید بات کروں۔ روحانی دنیا تمام ارواح کا حقیقی گھر ہے۔ ہمارے پاس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ دراصل یہ میرے مشن کا حصہ ہے، بنی نوع انسان کی بحالی میں مدد کرنے اور ان کے 5 روحانی حواس کو کھولنے میں کرنا، تاکہ انسان موت کے بعد کی زندگی کا روحانی مشاہدہ کر سکے۔ خدا نے مجھے انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ مجھے جواب دیں۔ موت نیند کی طرح آتی ہے، لیکن وہ بہت گہری اور خوفناک ہے کہ یہ ہر اس شخص کو خوفزدہ کرتی ہے جس نے اس کی زندگی کا اصل مقصد تلاش نہیں کیا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت باشعور اور حساس دل کے ساتھ زندگی گزاری، موت ایک نئی صبح یا بہار کی طرح ہے۔ جب موت ان پر ظاہر ہوتی ہے، وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ مسکراتے ہیں۔ یہ انسانوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ وہ انسان جنہوں نے پہچان لیا کہ خدا نے انہیں زندگی اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کی طرف محبت لٹانے کے لیے دی ہے، وہ موت کے فرشتوں سے اچھی خبر حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مبارک ہو، اب تمہارے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اچھے دن شروع ہوتے ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فیصلے کی سرنگوں میں تمہارے ساتھ سفر کریں گے اور تمہیں محفوظ طریقے سے تمہارے جہان کے اندر لے جائیں گے۔ انسان جو لالچی، خود غرض اور دوسروں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور خدا کی منشا کی پرواہ نہیں کرتے، جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو تقریباً مفلوج ہو جاتے ہیں، ایک خوفناک اندھیرے میں گرے ہوتے ہیں۔ موت کے فرشتے انہیں اندھیری سرنگوں کی طرف کھینچتے ہیں، جہاں وہ نہیں جانا چاہتے۔ وہ پکارتے ہیں، ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانے دو، ہم وہاں مزید جینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دیے بغیر موت کے فرشتے انہیں فیصلے کی سرنگوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں وہ خوف سے کانپتے ہیں اور موت کے فرشتے ان سے کہتے ہیں، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی بھلائی یا خوشخبری نہیں۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ موت کے فرشتے ان سے کہتے ہیں، آج تم اپنی زندگی کا نتیجہ دیکھو گے۔ زمین پر تم اسے بالکل بھول گئے تھے کہ ایک دن نئی زندگی شروع ہوگی، اور تم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا۔ کیا یہ وہی حقیقت نہیں ہے جو اب تم اپنے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ زندگی میں پہلی بار وہ خدا کو پکارتے ہیں، لیکن وہ اس کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیختے ہیں، او خدا، اب ہم کیا کریں؟ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ براہ کرم ہمیں ہماری دنیا میں واپس لے آؤ اور ہمیں تھوڑا سا اور وقت دو۔ اس مرتبہ ہم بے خبری کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کریں گے۔ تاہم موت کے فرشتے کہتے ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زیادہ تر ارواح
کئی بار دہراتی ہیں، چلو مجھے اپنی پرانی دنیا میں لٹا دو، اب تم مجھے کہاں لے جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اتنا دماغ استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ بالکل غلط ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی زمینی زندگی کے گہرے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام نہیں لیا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ان کے سیاہ روح کے پھل کاٹتے ہیں۔ ان کی روح ان کو تاریک سرنگوں میں گزرنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ان کی تاریک ارواح اندھیرے کے سراغ سے مقناطیسی طور پر کھینچی جاتی ہیں جو ان سرنگوں میں ہیں۔ وہ اس مضبوط مقناطیسی طاقت سے بہت حیران ہوتے ہیں جو انہیں بلیک ہولز میں گرا دیتی ہے، جہاں وہ نہیں جانا چاہتے۔ ان کی وہ بے شعوری زندگی جو انہوں نے زمین پر گزاری تھی، اب مکمل بیداری کی زندگی بن جاتی ہے۔ اب وہ خود کے لیے بہت زیادہ افسوس محسوس کرتے ہیں۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت میں خود کو پوری آگاہی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ اپنی روح کے اندھیرے کو بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں، جو اب ان کی روح کا حصہ ہے۔ وہ جانتے ہیں اور واقف ہیں کہ جس زندگی کی راہ سے انہوں نے قیادت کی، وہ اپنی تاریکی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اسے اپنی روح سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان کی تمام زندگی چند ہی لمحوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں میں پوری فلم کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا۔ ان کی زمینی زندگی ایک خواب بن جاتی ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مضبوط اور طاقتور اس پرانے خواب میں تھے۔ زمین پر وہ بہت خوبصورت لگتے تھے، لیکن اب وہ بہت بدصورت، بیمار اور جھریوں اور تاریکی سے ڈھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی بار وہ خود کو ان کی روح سے الگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ زمین پر کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی بیرونی خوبصورتی کا خیال رکھتے اور مختلف انداز بناتے۔ انہوں نے اپنے جسم کی بہت سی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنے جسم کو جوان اور خوبصورت رکھنے کے لیے سب کچھ کیا۔ اکثر اوقات وہ بیرونی اور سطحی مقاصد کے لیے رہتے تھے۔ اب وہ ان کی روح کو نہیں جانتے جو ان کے جسم سے نکلی ہے۔ وہ ان کی روح کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کی۔ اگر کوئی انہیں زمین پر بتاتا کہ ان کے اندر ایک روح موجود ہے، ان کا کہنا تھا یہ سب سے بڑی بکواس ہے جو انہوں نے کبھی سنی ہے۔ پرانی دنیا میں ظاہری جسم ان کا حصہ تھا، اب ان کا جسم ان کی روح سے الگ ہو گیا ہے، لیکن وہ خود کو ان کی روح سے الگ نہیں کر سکے۔ جب تک وہ زمین پر رہتے تھے، وہ روحانی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، یا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ روحانی زندگی جہالت کا یہ نتیجہ لائے گی۔ وہاں مختلف نمو کے ساتھ متعدد روحانی مخلوقات رہتی ہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی روحانی زندگی کا جواب چاہتا ہے، وہ پردے کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ شخص روحانی زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔
خدا نے جنتوں کو ایک ایسے شخص کی مدد اور رہنمائی کے لیے ذمہ داری دی ہے جو اس کی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے جوابات میں روحانیت کی خواہش رکھتا ہے۔ میں ہر روز روحانی دنیا میں سفر کرتا ہوں۔ میرے روحانی مشاہدات اور تجربات کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ زمین پر سب سے زیادہ طاقتور لوگ بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تاریک سرنگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ان کا موازنہ ایک بڑے ٹریکٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ٹائروں میں بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ وہ لوگ جو زمین پر VIP تھے، اچانک وہ کوئی نہیں ہے۔ کیسے کوئی ان کو پہچانتا ہے جب وہ اپنی روح سے خود انکار کرتے ہیں؟ دوسری طرف وہ ارواح ہیں جو غریب ترین لوگ تھے اور دکھی زندگی کے حالات گزار رہے تھے۔ وہ خدا اور اس ایک دن کو کبھی نہیں بھولے کہ وہ ایک دن اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان ارواح میں اندھیرا نہیں ہوتا اور فرشتے ان میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس روشنی ہے یا نہیں، لیکن کم از کم ان کی روح صاف ہے۔ فرشتے اور دوسری مخلوق ان ارواح کو چن کر خصوصی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ انہیں صاحب فہم افراد بناتے ہیں اور وہ خود کو 180 ڈگری بدل سکتے ہیں۔ ان کی ترقی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن روحانی زندگی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جتنا وہ بڑھتے ہیں اتنا ہی وہ خوبصورت بن جاتے ہیں اور زیادہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ میں چند ایک لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو زمین پر دکھی حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں ان سے روحانی دنیا میں ملا، میں بہت حیران ہوا کیونکہ اب وہ بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے پاس حیرت انگیز علم تھا۔